بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں درود پاک سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طالب کے ساتھ مشہور سفر۔ قریش مکہ کا سب سے بڑا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ موسم گرما میں ان کے تجارتی قافلے شام اور سلما میں یمن کی جانب جاتے تھے۔ اس سال بھی قریش کا بڑا قافلہ شام کی سفر کی تیاریوں میں مصروف تھا اور ابو طالب جو قریش کے ایک نامور تاجر ابو بن ہاشم کے سردار تھے، اس قافلے کی قیادت کرنے والوں میں شامل تھے۔ جب سفر کی تیاریاں مکمل ہو گئی اور قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا تو ابو طالب اپنے تمام عزیز و اقارب سے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو جدائی کے تصور نے دونوں کو بے چین کر دیا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت محض 11 سال کے تھے، انہوں نے اپنے چچا کی اونٹنی کی مہار تھام لی اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، چچا جان آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ یا نہ میری ماں ہے اور نہ والد۔ یہ الفاظ ابو طالب کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے اور بھتیجے کی محبت ان کے تجارتی نفع نقصان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نور نظر کو اپنے سے جدا نہیں کریں گے۔ انہوں نے قافلے والوں سے کہا، خدا کی قسم میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ہم ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور یوں مستقبل کے پیغمبر نے اپنے شفیق چچا کے ہمراہ اپنی زندگی کے پہلے طویل اور اہم سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر صرف تجارت کا نہ تھا، بلکہ یہ تقدیر کے اس کھیل کا ایک اہم باب تھا جہاں آسمانی بشارتیں زمین پر اپنے ظہور کی منتظر تھی۔ قافلہ مکہ کی سنگلاخ وادیوں سے نکلتا ہوا اور سرائے عرب کے بے کران وسطوں میں داخل ہو گیا۔ دن کی تپتی دھوپ، رات کی ٹھٹرتی ٹھنڈک، ریت کے ٹیلے اور لوکردک صحرا پر انتہائی کٹھن اور صبر آزما تھا، لیکن ابو طالب کی شفیق نگاہیں ہر دم اپنے بھتیجے کی حفاظت پر معمور تھیں۔ وہ دیکھتے کہ دوران سفر ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ جب سورج کی تپش ناقابل برداشت ہو جاتی تو بادل کا ایک ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا اور قافلے کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہوا جہاں قافلہ جاتا اس کے پیچھے پیچھے جاتا۔ یہ منظر ابو طالب اور چند دیگر اہل قافلہ کے لیے حیران کن تھا، مگر وہ اس کی اصل حقیقت سے ناآشنا تھے۔ مہینوں کی مسافت کے بعد یہ قافلہ شام کی سرحد پر واقع سبز بصرہ کے قریب پہنچا۔ بصرہ اس زمانے میں ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا۔ شہر کے مضافات میں آبادی سے کچھ دور ایک گرجا تھا جس میں ایک عیسائی راہب رہا کرتا تھا جس کا نام جرجس تھا۔ وہ اپنے لقب بحیرہ سے مشہور تھا۔ بحیرہ کوئی عام راہب نہ تھا، وہ ایک بڑا عالم و عابد، زاہد اور علم و نجوم فلکیات کا ماہر تھا۔ بہت سے دور دراز کے لوگ اس کے پاس اپنے علم جاننے کے لیے آتے۔ اس نے اپنی زندگی پچھلی آسمانی کتابوں بالخصوص انجیل، تورات کے متعلق اور ان کی پیشگوئیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے گزاری تھی۔ ان کے پاس کچھ ایسی قدیم مستند کتابیں تھیں جو تحریف سے محفوظ تھیں۔ وہ ان میں آنے والے آخری نبی کی علامات بڑی وضاحت سے درج تھی۔ بحیرہ اپنے عبادت گاہ کی کھڑکی سے اکثر باہر کا نظارہ کرتا۔ قریش کے قافلے ہر سال اس راستے سے گزرتے تھے، لیکن بحیرہ نے کبھی ان کو اہمیت نہ دی تھی۔ لیکن آج کا دن اس کے لیے بہت مختلف تھا۔ جب اس نے اپنی کھڑکی سے قریش کے قافلے کو اپنی خانقاہ کی طرف آتے دیکھا تو ایک ناقابل یقین منظر نے اسے اپنی جگہ پر ساکت کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی حرکت کر رہا ہے اور وہ خاص طور پر ایک عام عمر لڑکے کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی تجربہ کار آنکھوں علم نے فوراً اسے چونکا دیا۔ اسے اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی وہ پیشگوئیاں یاد آنے لگی جو اس نے تورات اور زبور میں پڑھی تھی۔ اس کا دل جوش اور بے چینی کی کیفیت میں دھڑکنے لگا اور وہ دیکھتا رہا جب قافلہ اس کی خانقاہ کے قریب ایک پرانے سوکھے ہوئے درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے ایک اور معجزہ دیکھا۔ اس لڑکے کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہی درخت کی خوش اور بے جان ٹہنیاں سرسبز ہو گئی
اور جھک کر اس معصوم مسافر پر سایہ فگن ہو گئی۔ یہ دوسری واضح ترین نشانی تھی۔ اس نے بحیرہ کے شک کو یقین میں بدلنا شروع کر دیا۔ یہ وہی نشانیاں تھیں جن کا ذکر اس نے ان مقدس کتابوں میں پڑھا تھا اور جس کا وہ ایک عمر سے منتظر تھا۔ ایک غیر معمولی دعوت بحیرہ کی کیفیت متغیر ہو چکی تھی۔ وہ جو کبھی کسی قافلے کی خاطر میں نہ لاتا تھا، آج خود ان کی میزبانی کے لیے بے چین۔ وہ تیزی سے اپنے گجے سے نیچے اترا، اپنی خادموں کو حکم دیا کہ آج قافلے کے تمام لوگوں کے لیے بہترین کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس نے قافلے والوں کی طرف ایک قاصد بھیجا اور یہ پیغام دیا: اے قریش کے لوگوں، میں نے آپ سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی میری دعوت پر تشریف لائے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ میں سے چاہے جو چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو یا آزاد، وہ سب اس دعوت میں شریک ہو۔ قافلے والے یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: یہ عجیب بات ہے، ہم سارا سال اس راستے سے گزرتے ہیں، اس راہب نے کبھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ آج اسے کیا ہو گیا ہے کہ پورے قافلے کی دعوت کر رہا؟ خیر، وہ تھکے ہارے اور بھوکے تو تھے ہی، اس لیے انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ وہ سب اپنے اونٹوں اور سامان کی حفاظت کا ذمہ سب سے کم عمر ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر گئے۔ تو وہ سب بحیرہ کی خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ جب تمام اہل قافلہ بحیرہ کے پاس پہنچے تو اس نے ایک ایک چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ اس چہرے کو تلاش کر رہا تھا جس کے سر پر اس نے بادل کا سایہ دیکھا تھا، مگر وہ نورانی چہرے سے کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا: ہے قریش کے لوگوں، کیا آپ میں سے کوئی شخص پیچھے رہ گیا؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں، ہم سب یہاں موجود ہیں، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سے سب سے کم عمر ہے اور ہمارے سامان کی نگرانی کے لیے پیچھے ہے۔ تو ان کی بات سن کر بحیرہ نے مضطرب انداز میں کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا مت کرو، اسے بھی بلاؤ تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو۔ یہ کسی طور مناسب نہیں کہ ہم سب کھانا کھائیں اور وہ تنہا رہ جائے۔ یہ سن کر ایک شخص گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے سے بلا کر لے آیا۔ جیسے ہی نورانی چہرے اور روشن آنکھوں والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں داخل ہوئے تو بحیرہ کی نگاہیں آپ پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے اپنے تمام تر توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری توجہ دینے لگا اور ان پر ہر طرح سے غور کرنے لگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ آپ کے جسم کی ساخت اور آپ کے چہرے کے نقوش اور آپ کے ہر ادا کا اپنی کتابوں میں درج علامات سے موازنہ کر رہا تھا اور ہر نشانی کو منوان ویسا ہی پا رہا تھا۔ جب محفل برخاست ہونے لگی، بحیرہ راہب ابو طالب کے قریب آیا اور پوچھا: اے محترم، یہ لڑکا آپ کا کون ہے؟ ابو طالب نے بھتیجے کی محبت اور حفاظت کی فطری جذبے کے تحت کہا: یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اپنے علم کی بنیاد پر پورے اعتماد سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کے علم کے مطابق جو ہمارے پاس ہیں، اس لڑکے کا والد زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابو طالب بحیرہ کی اس قدر پراعتماد دعوے پر دنگ رہ گیا۔ انہوں نے سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا: آپ نے درست کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس کے والد کا اس کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ بحیرہ نے کہا: اب تم نے سچ کہا۔ پھر وہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور ایک پرانی قسم کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگا: اے لڑکے، میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں اور کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ناگواری کے احساس ظاہر ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہیں زیادہ پختگی اور نفرت سے جواب دیا: مجھ سے ان بتوں کے نام پر کچھ نہ پوچھو۔ خدا کی قسم، مجھے دنیا میں کسی شے سے اتنی نفرت نہیں جتنی ان دونوں بتوں سے ہے۔
بحیرہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ عام نہیں، اس نے اپنا طریقہ بدلا اور کہا اچھا تو پھر اللہ کی قسم کھا کر میرے سوالوں کا جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھئے جو پوچھنا ہے۔ اس کے بعد راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں، آپ کے معاملات اور آپ کی دلچسپیوں کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا نہایت مناسب اور سچائی سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جواب سے راہب کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا، کیونکہ یہ تمام باتیں ان پیش گوؤں کے عین مطابق تھی جو اس نے پڑھی تھی۔ جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب نے آخری اور سب سے بڑی نشانی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نشانی تھی نا نبوت کی، وہ دیکھنے کے لیے اس راہب نے ابو طالب سے کہا، اے ابو طالب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اس بچے کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں وہ نشانی دیکھ لوں گا جس کی مجھے تلاش ہے۔ ابو طالب نے اجازت دے دی۔ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک پشت سے اٹھائی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی ہڈی کے قریب گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا جس پر تیلوں کا ایک گچھا تھا اور وہ کبوتر کے انڈوں کے برابر تھا۔ یہ وہی مہر نبوت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ یہ وہی مہر نبوت تھی جس کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں ہے۔ راہب نے بے اختیار اس مہر نبوت کا بوسہ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر حق پوری طرح شکار ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی ہستی ہے جس کا انتظار انبیاء اولیاء صدیوں سے کر رہے تھے۔ اس تصدیق کے بعد راہب کا لہجہ رویہ ایک دم بدل گیا۔ اس میں اب ایک شدید قسم کی فکر مندی اجلت تھی، اور وہ ابو طالب کی طرف پلٹا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو لے کر فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور اسے واپس مکہ لے جاؤ۔ خدا کی قسم اگر اسے یہودیوں اور رومیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے جس کی مقدر میں ایک عظیم و شان کام لکھا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ راہب کی سنگین وارننگ نے ابو طالب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پہلے ہی اپنے بھتیجے کے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات سے متجسس تھے، لیکن اب ایک عالم کی گواہی اور مہر نبوت کی تصدیق نے اسے اپنے معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ یعنی حضرت ابو طالب اور بھی زیادہ فکر مند ہو گئے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ابو طالب نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے راہب کا شکریہ ادا کیا، شام کے مرکزی بازاروں تک جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اپنا سامان تجارت وہیں بصرہ میں ہی فروخت کیا اور فوری طور پر اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا دل اب تجارت کے نفع سے زیادہ اس امانت کی حفاظت کی فکر میں لبریز تھا جو قدرت نے ان کے سپرد کی تھی۔ بے شک یہ واقعہ سیرت نبوی کے ابراق میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔